ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام شاہین ہے، نہ تو میں مرد ہوں نہ عورت۔ لوگ مجھے ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ میرے ابا تو تب فوت ہو گئے جب میں 10 سال کا تھا۔ میرا جسم تو لڑکوں کا تھا لیکن میرا من لڑکیوں کا سا تھا۔ مجھے لڑکیوں کی طرح سجنا سورنا اچھا لگتا تھا، لڑکیوں جیسے کپڑے پہننا اچھا لگتا تھا۔ امی اسکول ٹیچر تھیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی خواجہ سرا، وہ بہت پریشان ہوئی، لیکن مجھے کچھ نہیں کہتی تھیں۔ میں لپسٹک لگایا کرتا تھا، مجھے سر پر دوپٹہ اوڑھنا بھی اچھا لگتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے پورے محلے کو پتہ چل گیا کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں۔ امی چاہتی تھیں، مجھے بہت چاہتی تھیں، مجھے پیار سے سمجھاتیں، بیٹا یہ معاشرہ بہت غلط ہے، اگر جینا چاہتے ہو تو اچھا انسان بن کر جیو، لوگوں کا سامنا کرنا سیکھو۔ میں ہمیشہ سے ایک اچھا انسان بننا چاہتا تھا، ایک بڑا افسر بننا چاہتا تھا۔ میری 2 بہنیں تھیں اور میں ایک اکیلا ہی بھائی تھا۔ بھائی نہ ہونے کی وجہ سے اسکول میں میرا مذاق بھی بنایا جاتا تھا۔ میرا لہجہ لڑکیوں کا سا تھا، میں روتا تھا لیکن میری امی مجھے سہارا دیتی تھیں اور وہ مجھے سمجھاتے سمجھاتے کہتی کہ بیٹا تمہاری زندگی میں بہت سے ایسے مقام آئیں گے کہ جب تمہیں کمزور پڑنے لگو گے، لیکن تم نے زندگی میں کبھی ہارنا نہیں ہے۔ میں کالج جانا چاہتا تھا لیکن وہاں بھی مشکلات بڑھ گئیں۔ اللہ پاک نے مجھے بہت خوبصورت بنایا تھا، کالج کے لڑکے مجھے تنگ کرنے لگے، میں برداشت کرنے لگا۔ اذیت کے دن گزرے تو میں یونیورسٹی چلا گیا، میں سافٹ ویئر انجینئر بن گیا۔ میں بہت خوش تھا، لوگوں کو زندگی سکھانا چاہتا تھا، میں لوگوں کو محبت کرنا سکھانا چاہتا تھا، میں رشتوں کو نبھانا جانتا تھا، نبھانے کی بات کرنا چاہتا تھا، جہالت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب میری پڑھائی مکمل ہو گئی تو میں جاب کی تلاش کرنے لگا، لیکن جب میں نے پولیس میں اپلائی کیا تو مجھے خواجہ سرا ہونے کی بنا پر نکال دیا گیا۔ میں نے اداروں میں کوشش کی لیکن لوگ مجھے بہت عجیب طرح سے ٹریٹ کرتے، لوگ اپنی مرضی سے میرا نام بلاتے، کوئی کہتا بلو رانی تو کوئی چمک چھلو جیسے نام دیتا، میں خاموش ہو جاتا۔ امی کی اسکول سے سروس پوری ہوئی، جو پینشن ملی تو دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ میں اتنا پڑھ کر بھی خوار ہو رہا تھا کیونکہ لوگ مجھے ناچنے والا خواجہ سرا سمجھتے تھے۔ میں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا چاہی لیکن کوئی بھی اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ اس سب میں میرا کیا قصور تھا، مجھے تو اللہ پاک نے بنایا تھا۔ ایسے میں امی بیمار رہنے لگیں، میں نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ بہت سے لڑکے میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتے تھے، مجھ سے غلط تعلقات بنانا چاہتے تھے۔ میں تن سے خواجہ سرا تھا، من سے ایک اچھا انسان تھا۔ ہر جھگڑا کرنے والے کو میں سمجھاتا، پیار کا درس دیتا، میں لوگوں کو ہمیشہ اچھی باتیں بتاتا۔ پھر ایک دن مجھے کچھ لڑکوں نے اغوا کر لیا۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو نہیں خون تھے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر میں گھر آ رہا تھا کہ مجھے اغوا کر لیا گیا۔ وہ لڑکے میرے گاؤں کے تھے، ساتھ کوئی اجنبی لڑکے بھی تھے۔ انہوں نے مجھے گن دکھائی، ڈرایا اور دھمکایا، پھر کہنے لگے چلو بلو رانی ڈانس کرو۔ میں سافٹ ویئر انجینئر اور پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ میں ان سے کہنے لگا میں ایسا نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تب ایک لڑکا آگے بڑھا، مجھے تھپڑ مار دیا، گالی دے کر بولا ناچ ورنہ تیرا برا حال کر دوں گا۔ میرے ساتھ زبردستی کی، مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ میں چیختا رہا، آخر مجھے اس معاشرے کا نشانہ بنا دیا گیا۔ یہ لوگ مجھے میرے گھر کے سامنے پھینک گئے۔ میں رو رہا تھا، گھر آیا تو امی کو آواز دی، لیکن کب جانتا تھا کہ ایک اور قیامت میری منتظر ہے۔ امی کے پاس پہنچا تو امی سو رہی تھیں۔ امی کو بار بار آواز دی، امی نے آنکھ نہ کھولی۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ جب امی میری چیخیں نہ سن سکیں، مجھ پر قہر گزرا۔ امی دنیا سے چل بسی تھیں، میں کس کو بتاتا کہ مجھ پر درد کا پہاڑ گرایا گیا ہے۔ میں رونے لگا، محلے والے بھی آ گئے، بہنوں کو بھی بلوا لیا گیا۔ میرا ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی نہ رہا۔ امی کو دفنایا گیا، پھر بہنیں گھر چلی گئیں، میں تنہا رہ گیا۔ ایک اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگا، لیکن میری مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ان لڑکوں نے میری ویڈیو بنا لی تھی، وہ ویڈیو وائرل ہو چکی تھی۔
میرا معاشرہ مجھے گندی گالیاں دینے لگا۔ جنہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا وہ پارسا تھے۔ میں پولیس کے پاس ان لڑکوں کی کمپلین کروانے گیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا، میرے ساتھ زیادتی کرنے والا ایک پولیس والا بھی تو تھا۔ مجھے اسکول سے نکال دیا گیا، یہاں تک کہ مجھے گاؤں سے بھی نکال دیا۔ نہ گھر، نہ پیسہ، نہ کوئی سہارا، اب صرف اللہ ہی تھا۔ میں لڑکیوں کے کپڑے پہنے بازار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک خواجہ سرا بھیک مانگتے ہوئے میرے پاس آیا۔ میری بہن یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ میں اس کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا، میرا نام شبنم ہے، تم بھی ہماری برادری کی ہو نا؟ میں نے چپ سادھے رکھی۔ شبنم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ہائے میں مر جاؤں، تمہیں تو بخار ہے، چلو آؤ میرے ساتھ چلو۔ اس نے مجھے سہارا دیا، چلنے کے لیے کہا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں؟ بھیک مانگنے کی ہمت نہ رہی۔ میرے کاندھے پر جو بیگ تھا اس میں میری اسکول، یونیورسٹی اور کالج کی ڈگریاں تھیں۔ میں 2 دن سے بھوکا تھا۔ اس نے کسی کو فون کیا، باجی اپنی برادری کا ملا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، جلدی آ کر مجھے کار میں بٹھا کر یہ لوگ ایک گھر میں لے گئے۔ یہ گھر بہت خوبصورت تھا، یہاں سبھی خواجہ سرا تھے، سب میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ماں صدقے چائے کیا ہوا ہے میرے لال کو؟ ایک خواجہ سرا نے مجھے بڑی اپنائیت سے کہا۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک اپ کیا، مجھے انجیکشن لگایا۔ میں نے بتایا کہ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں۔ 2 دن کے بعد مزے کا کھانا مجھے کھلایا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا، سب مجھے بہت پیار کر رہے تھے۔ میرے گرو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنا نام بتایا۔ گرو نے پیار سے پوچھا کہ تم کس کی چیلا ہے؟ میں نہیں جانتا تھا کہ چیلا کیا ہوتا ہے۔ میں چپ رہا۔ گرو میرا سر دبانے لگی۔ مجھے سب نے بہت پیار دیا۔ میں حیران تھا کہ یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ کچھ دن وہاں رہا۔ گرو نے کہا، بیٹی جینے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ چلا ہو جا۔ میں کیا کرتا، کہاں جاتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے کانوں میں بالیاں ڈالی گئیں، مجھے چیلا کر لیا، میرے پیروں پر گھنگرو باندھے گئے۔ میں بے بسی میں بے حال ہو گیا۔ میں نے بیگ سے ڈگری نکالی جس پر لکھا تھا مسٹر سمیر، سافٹ ویئر انجینئر۔ پیروں کی جانب دیکھا تو گھنگرو باندھے ہوئے تھے۔ مجھے ڈانس سکھایا جانے لگا۔ شادی بیاہ پر مجھے یہ لوگ ساتھ لے جاتے۔ میں بہت خوبصورت تھا، مجھے ناچنے کا کہا جاتا لیکن میں تھک جاتا، میرے پیروں میں درد ہوتا۔ دوسرے سب خواجہ سرا میرا خیال رکھتے، میرے پاؤں دباتے۔ پھر آہستہ آہستہ میں اس دلدل میں ڈوبنے لگا۔ میں ناچتا، لوگ میرے اوپر پیسوں کی برسات کرتے، لوگ مجھے رات کی آفر بھی کرتے، میں انکار کر دیتا۔ کبھی کبھی شادی میں کوئی شرابی شراب پی کر ہم پر تشدد بھی کرتا۔ پیٹ کی خاطر ہم لوگ سب کچھ برداشت کرتے جاتے۔ رفتہ رفتہ میں مشہور ہونے لگا، خواجہ سراؤں کی ٹاپ لسٹ میں شمار ہونے لگا، لاکھوں روپے ایک پروگرام کے کمانے لگا۔ کیا بننا چاہتا تھا، لوگوں نے مجھے کیا بنا ڈالا۔ جس گاؤں نے مجھے بدنام کر کے نکالا تھا، اسی گاؤں میں چودھری کے بیٹے کی شادی میں مجھے لاکھوں روپے پر بلوایا گیا۔ مجھے کسی سیلیبریٹی کی طرح رکھا گیا، میرے ساتھ تصویریں بنوائیں۔ سب نے وقت کیسا بدلا تھا۔ میں عزت کی زندگی جینا چاہتا تھا، سب مجھے بدنام کرنے پر تلے تھے۔ میں بدنام ہوا تو سب مجھے عزت دینے لگے۔ میرے اسکول کالج کے دوست کہیں نہ کہیں سیٹل ہو چکے تھے۔ میں مشہور خواجہ سرا بن گیا، گھنگرو پہننے لگا، لوگ مجھے دیکھ کر سیٹیاں بجاتے اور میرے ذہن میں پڑھائی چل رہی ہوتی۔ میں جو بھی تھا صاحب علم تھا، سافٹ ویئر انجینئر تھا اور ایک قابل طالب علم تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ معاشرے نے مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے ناچتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور مجھے ڈانسر بنا ہی دیا۔ ایک دن میں ایک موبائل کی شاپ پر کھڑا تھا، وہاں ایک شخص لیپ ٹاپ لیے پریشان تھا۔ اس میں میرا بہت قیمتی ڈیٹا ہے، کوئی بھی اسے ٹھیک نہیں کر پا رہا۔ میں نے اس شخص سے کہا، سر میں ایک بار ٹرائی کروں؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولا۔ وہ مشہور زمانہ خواجہ سرا تھا۔ میڈم پری کو کمپیوٹر کا علم بھی ہے؟ اس شخص نے حیرت سے مسکرا کر کہا۔ جیسے ہی لیپ ٹاپ آن کیا مجھے پرابلم سمجھ آ گئی، 20 منٹ میں ٹھیک کر دیا۔ وہ شخص بہت حیران تھا، خود بھی سافٹ ویئر انجینئر تھا، میری قابلیت پر رشک کرنے لگا۔ میں کار میں بیٹھا چلا گیا۔ رات کو مجھے شادی پر ناچنے کے لیے جانا تھا۔ میں تیار ہوا، الماری سے اپنے سارے کاغذات نکالے اور رونے لگا۔ ایک خواب جو مجھے تڑپاتا تھا۔ میں ایک عزت کی پاکیزہ زندگی چاہتا تھا، لیکن معاشرے نے مجھے گندگی میں دھکیل دیا۔ مجھے وہ رات اچھی طرح یاد ہے جب میں بیمار تھا، لیکن پھر بھی 7 گھنٹے تک یاد رہا۔ میرا بیمار ہونا کسی کو نظر نہیں آیا۔
لوگ بس انجوائے کر رہے تھے۔ پروگرام سے گھر گیا تھک گیا تھا۔ موبائل پر ایک ای میل آیا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہ ہو رہا تھا۔ 2 سال پہلے میں نے مائیکروسافٹ کمپنی میں آن لائن انٹرویو دیا تھا۔ انہوں نے مجھے جاب دینے کی آفر کی۔ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے کینیڈا کا ویزا آفر کیا۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میرا خواب پورا ہو رہا تھا۔ سب میرے پاس آ گئے۔ کیا ہوا پری؟ میں نے آنسو صاف کیے۔ سب کو بتایا کہ مجھے جاب مل گئی ہے۔ سب بہت خوش ہوئے۔ میں نے بال کٹوائے، پھر سے سمیر بنا۔ سب خواجہ سرا رو رہے تھے۔ مجھے لاکھوں دعاؤں میں وداع کیا گیا۔ 2 سال تک مائیکروسافٹ کمپنی میں کام کرتا رہا۔ پاکستان کے حساب سے میری تنخواہ 11 لاکھ روپے تھی، اور پھر میں بہت خوش تھا۔ میری قابلیت دیکھ کر مجھے مینیجر ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ میں حیران تھا کہ ان لوگوں نے مجھے کیوں خواجہ سرا کہہ کر ریجیکٹ نہیں کیا۔ یہ لوگ کیوں میری اتنی عزت کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے مجھے بڑا گھر، گاڑی، نوکر سب دیا ہے۔ یہ لوگ مجھے ناچنے کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ کیوں مجھے یہ معاشرے کی گندگی نہیں سمجھتے؟ ہر کوئی مجھے خواجہ سرا کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ پھر میں اپنے معاشرے کے بارے میں سوچنے لگا، کتنی نفرت بھری ہے میرے معاشرے میں، کس قدر جہالت میں ڈوبا ہوا ہے میرا معاشرہ۔ معاشرہ آزادی کی بجائے غلامی کو ترجیح دیتا ہے۔ میں چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ مجھے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میرا معاشرہ کہتا رہا کہ تم کو کنجری بن کر ناچنا ہے۔ میں سوچتا ہوں میں ہجڑا نہیں ہوں، میرے معاشرے کا ہر فرد ہجڑا ہے، جن کے ضمیر مردہ ہے، جن کا شعور مٹی میں ملا ہے، جو اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتے، نہ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ جو قوم بریانی کی پلیٹ پر اپنا ضمیر بیچ دے، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ خود سوچیں۔ آج کا مینیجر ڈائریکٹر چیخ چیخ کر کہتا رہا، آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کرنے دو، لیکن میری قوم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے میرے پیروں میں گھنگرو ڈال کر نچوایا۔ یہ قوم ایک خواجہ سرا کو عزت دے کر، اس کی قابلیت دیکھ کر اسے مینیجر ڈائریکٹر تک بناتی ہے، اور اسے ہم بے حیا اور نہ جانے ظالم کیا کیا نام دیتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ جس قوم کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان میں ہم سے بھی زیادہ انسانیت ہے۔ آج بھی میں اس معاشرے میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ خواجہ سرا بھی انسان ہیں، اور انسان صرف اس معاشرے میں ہیں۔ یہاں پر انہیں کوئی ناچنے والا نہیں سمجھتا۔ اسکول، کالج، گلی محلے میں اگر کوئی بچہ ایسا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی اس پر طنز کرے۔ حالانکہ ہم لوگوں کے مذہب میں یہ بات ہے کہ اندھے کو اندھا کہہ کر مخاطب نہ کریں، تو پھر کیسے یہ لوگ ایک اچھے بھلے مرد کو ہجڑا صرف اس بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ اس کی چال ڈھال عورتوں جیسی ہے؟ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں اسلام کو رسم و رواجوں کے بعد ایک ثانوی سی حیثیت حاصل ہے؟ آخر ایسی ہی تو قومیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صفائے ہستی سے ہی مٹا دیتے ہیں۔ خدا را اپنے مزاجوں کو صحیح کریں، اپنے رویے اسلام کے مطابق کر لیں، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب ہم بھی ایسی قوموں میں سے ہوں گے جن کے دنیا میں صرف قصے ہی رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔